ہمارے امپیکٹ ٹوڈے کے نئے پروگرام میں خوش آمدید۔ میرا نام مارک بولنگ ہے اور یہ میری بیوی وکٹوریا بولنگ ہے۔ اس جون دراصل ہم اپنی شادی کی 26 سال کی خوشی منا رہے ہیں۔ ہم دونوں ایونجلسٹ اور بائبل کی ٹیچرز ہیں اور ہم یہ سب لمبے عرصے سے کر رہے ہیں اور خدا نے ہماری زندگیاں اپنے کلام سے بدل دی ہیں اور پاک روح کی موجودگی سے۔ ہم آپ کو امپیکٹ ٹوڈے دیکھنے کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ ہر ہفتے شاید آپ اپنے لیے بائبل لے سکیں یا نوٹ بک لیں اور اس پر کچھ نوٹ لکھیں اور ان صحیفوں کو دیکھیں جن کے متعلق ہم بات کریں گے، اور واقعی خدا کے کلام کو سیکھیں اور پاک روح کو اپنی زندگی پر اثر انداز ہونے دیں۔ اور جیسے ہی آپ خدا کو اپنی زندگی میں کام کرتا دیکھیں اور یہ آپ ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے ہماری ویب سائٹ کو ضرور دیکھیں۔ یہ impacttoday.tv ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں اور ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہماری زندگیاں خدا کے کلام کی بدولت تبدیل ہوئی ہیں اور خاص طور پر اس روحانی شفا کے حصے میں، اور ایمان، جیسا کہ ہم نے بہت مرتبہ شفا کے عنوان پر بات کی ہے، اور ایمان اور بائبل کے ایمان کی طاقت جیسا کہ خدا کے الفاظ ہیں، اور اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے جو کہ ایمان رکھتا ہے۔ اور ہم اس پروگرام کے متعلق بہت زیادہ پرجوش ہیں، اور جیسا کہ آپ ہر ہفتے دیکھتے ہیں تو آپ کا ذہن تر و تازہ ہوگا اور آپ کی اپنی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اور ہم اس کے متعلق بہت زیادہ خوش ہیں۔ لہٰذا آج ہم روحانی شفا کے عنوان کو متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قدرتی شفا اور روحانی شفا، قدرتی شفا اکیلے ہی اس کو ثابت کرتی ہے کہ خدا ہمیں صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے ہمارے جسم میں مقررہ مقدار میں شفا بنا رکھی ہے، جیسا کہ اگر آپ کا بچہ سڑک پر بھاگ رہا ہے اور وہ گر جاتا ہے اور اس کے گھٹنے پر خراش آتی ہے، بغیر کچھ کیے وہ اسے دھو دیتا ہے اور اس کے علاوہ وہ گھٹنے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ خدا کی قدرتی شفا ہمارے بدنوں میں کام کرتی ہے۔ لیکن چنانچہ ہم بھٹکی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں جہاں بہت مرتبہ ہمیں خدا کی مداخلت چاہیے ہوتی ہے، لہٰذا روحانی شفایت بھی ہوتی ہے جب خدا کی طاقت حائل ہوتی ہے، ہمارے بدنوں کو شفا دیتی ہے۔ لیکن آپ کے لیے خدا سے شفا حاصل کرنے کے لیے یہ ایمان مانگتی ہے، اور ایمان ایک اصول ہے جو کہ سچا ہے، اور آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے جب خدا کی مرضی معلوم ہو جائے۔ لہٰذا ایمان کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کوئی جادو نہیں ہے، اور ایمان اعصاب پر زور ڈالنے کا کام نہیں ہے، اور نہ دانت چبانے کا، اور نہ اپنی مٹھیاں بند کرنے کا اور کہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، اور اسے بھی کروں، اسے بھی کرو، ابھی کرو۔ نہیں، ایمان صرف خدا سے وہ کرنے کے لیے کہتا ہے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے کہا کہ وہ کرے گا اپنے کلام میں۔ ایمان ایک ورزش ہے جب ہمارے ذہن میں تمام سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں اور تمام دیر و شک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ خدا آپ کے لیے کیا کرے گا؟ لہٰذا آپ صرف وہی جانتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے کرے گا جب آپ یہ جانتے ہیں جو اس نے اپنے کلام میں کہا ہے۔ لہٰذا بائبل رومیو 10ویں باب اور اس کی 17ویں آیت میں کہتی ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جیسا کہ بہت سے مسیحی روزہ رکھتے ہیں اور ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اگر میں تھوڑی اور دعا کر لوں تو مجھے تھوڑا اور زیادہ ایمان مل جائے گا، اور اگر میں اور روزے رکھوں تو میرا ایمان بڑھ جائے گا۔ دعا اور روزہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ دراصل یہ آپ کو اپنے ایمان میں بڑھاتی ہے، لیکن ایمان صرف علم کی بنیاد پر ہے۔ آپ صرف وہی جانتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے جو کرے گا، جو آپ یہ جانتے ہیں جو اس نے کیا ہے، اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بہت مرتبہ لوگ اس پر کام کرتے ہیں کہ کیا میرے پاس ایمان ہے، کیا میرے پاس ایمان ہے، مجھے ایمان کی ضرورت ہے شفا حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو خدا کے کلام کا علم ہے تو ایمان خود بخود بڑھے گا۔ بالکل صحیح، بجائے جیسا کہ اس پر دھیان دینے کے کتنا
ایمان میرے پاس ہے، کیا میرے پاس ایمان ہے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ سوال کرنا کہ خدا سچا ہے، کیا خدا اپنے وعدے پورے کرے گا؟ کیونکہ اس کا ایمان خدا کو اس کے کلام سے لے جا رہا ہے اور اس پر عمل کروا رہا ہے۔ جب ہم وعدہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ یرمیہ اس کا پہلا باب 12ویں آیت کے مطابق کہ تو نے خوب دیکھا میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ یہ شاندار ہے۔ اب میں آپ کو یہ اس طرح سے بتانا چاہتا ہوں اپنی ذاتی گواہی دیتے ہوئے کہ میں نے کس طرح الہی شفا کے متعلق جانا۔ میں نے یسوع کو 7 سال کی عمر میں قبول کر لیا تھا۔ بڑھ تو رہا تھا لیکن ایمان میں اتنا نہیں، جیسا کہ آپ ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور صرف کھیلنا چاہتے ہیں، کھیلنا اور دوسری سرگرمیوں میں حصہ لینا، ٹی وی دیکھ لینا۔ اور پھر ایک وقت آیا، میں اپنی بائبل کھولی اور یسوع کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، اور پھر میں اپنی مکمل زندگی یسوع کو دے دی، اور پھر میں نے روح میں بڑھنا شروع کیا۔ لیکن حتیٰ کہ اس نے ابتدا کے مرحلہ میں بھی میں تب بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ میں میکسیکو میں تھا، میرا یوتھ گروپ ٹین ایج کا تھا، جو کہ میکسیکو میں ایک مشنری سفر پر گئے تھے۔ دراصل یہ ہمارا تیسرا موقع تھا، میرا تیسرا موقع وہاں پر، اور یہ ہمارا خاص سفر تھا کیونکہ ہمیں یہ بہت پسند تھا۔ ہم 6 ہفتوں سے وہاں پر جانے کے منصوبہ بنا رہے تھے، گھروں کو بنانے کے لیے، ان کے لیے جن کے گھر تباہ قدرتی آفات پر تباہ ہو چکے تھے، اور یہ ایک بہت ہی شاندار سفر ہونے والا تھا۔ صرف اور ایک ہی مسئلہ جو وہاں کچھ دنوں بعد پیش آیا، جو کہ ہم بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اور اگلے ہفتے کے لیے، شاید 2 ہفتوں کے لیے میں اپنی پیٹھ پر سیدھا لیٹا رہا، اور یہ بہت بے بس حالت تھی۔ بخار، شدید درد میرے پورے جسم میں، اور مجھے وامٹنگ ہو رہی تھی، اور مجھے ڈائریا ہو گیا تھا، اور یہ سب تکلیف دہ تھا۔ تقریباً ساری ٹیم ہی ایسی تھی، اور میرا نقطہ یہ تھا کہ اس وقت میں نے یسوع کو اپنے پورے دل سے محبت کرتا تھا۔ میں گناہ نہیں کر رہا تھا، اور میں وہاں یسوع کی خدمت اور ایک مشن پر تھا، لیکن صرف میں شفا کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرا ایمان 0 تھا شفا حاصل کرنے کے لیے۔ میں جانتا تھا کہ خدا شفا دے سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی خاص مرضی ہے میرے لیے شفا حاصل کرنے کے لیے، اور اس نے ایک خاص قیمت ادا کی تھی تاکہ میں شفا حاصل کر سکوں۔ پھر ہم نے اپنے سفر کو کچھ چھوٹا کیا، اور 3 ہفتوں کے بعد گھر آ کر بجائے وہاں 6 ہفتے رہنے کے، ہم خدا کی برکت لوگوں پر چاہتے تھے، اور ہمیں اعتبار تھا، لہٰذا پھر ہم گھر آئے، اور کچھ وقت کے بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا، ان سے شفا کے متعلق بات کرتے ہوئے، اور میں نے یہ کہا کہ کیا تم جانتے ہو، میں جانتا ہوں کہ خدا اسے شفا دے سکتا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ یہ اس کی مرضی ہے تمام لوگوں کی شفا حاصل کرنے کے لیے۔ اور وہ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ یہ فرض کر رہے تھے کہ کیا میں کس پر یقین رکھوں گا، اور انہوں نے کیا کیا، تم کس کے متعلق بات کر رہے ہو؟ اور ہم نے کہا، دیکھو، ہم اپنے ارد گرد کے، اگر یہ خدا کی مرضی ہوتی کہ تمام لوگ شفا پا جائیں، تو پھر اتنے زیادہ لوگ کیوں بیمار ہوئے ہیں؟ جیسا کہ وہ درست ہیں، اور میں اس لمحہ غلط تھا، میں نے بچے کی طرح بحث کی تھی، لیکن اب بھی روحانیت میں بڑھ رہا ہوں میں۔ حتیٰ کہ میں نے اگرچہ کچھ نہیں کہا، لیکن میری روح مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ درست ہے، ہاں یہ درست ہے، یہ درست ہے۔ اور انہوں نے مجھ پر بغاوت کرنا بند کی، اور انہوں نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں، گھر جاؤ اور اسے پڑھو، یہ اسی کتاب کی کاپی ہے، یہ بالکل وہی کتاب ہے جسے میں نے پڑھ رہا تھا، لیکن اس کی کاپی ہے، یہ کرائسٹ دا ہیلر کہلاتی ہے۔ لہٰذا یہ کتاب میں گھر لے آیا، اور میں نے اس رات اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے باپ پہلے کو پڑھا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے باپ کو پڑھنے کے بعد تو میں مکمل طور پر قائل تھا کہ خدا کی مرضی میرے لیے شفا حاصل کرنے کی اور تمام لوگوں کو شفا حاصل کرنے کی ہے، اور میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اور میں نے ان کو کال کی اور بتایا کہ میں نے صرف پہلا باپ ہی پڑھا تھا، لیکن ٹھیک تھے،
تم ٹھیک تھے، میں غلط تھا، یہ خدا کی مرضی ہے کہ تمام شفا پائیں۔ اور انہوں نے کہا واہ، مہربانی کر کے پہلے باب کو پڑھ کر ہی بند مت کر دیں، پوری کتاب کو پڑھیں۔ اور میں نے اسے پڑھا، اور جتنا زیادہ میں نے اسے پڑھا اتنا ہی مجھے حقیقت کا اندازہ ہوا۔ دراصل خدا نے اس لمحہ مجھ میں خواہشات بھر دیں۔ خدا کی شفا کو پہچاننے اور سمجھنے کے لیے جتنے لوگوں تک پہنچائی جا سکتی تھی، اور یہ ٹی وی پروگرام اس چیز کو پورا کرتا ہے۔ ہماری خواہشات ہے کہ بہت زیادہ لوگ شفا کے متعلق جان سکیں، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ بیمار ہوں، بلکہ وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین۔ میں آپ کے ساتھ کہانی شیئر کرنے لگی ہوں خدا کے کلام سے، بائبل سے۔ یہ کہانی ایک بیمار آدمی کی ہے جو کہ یسوع کے پاس آیا اور یسوع نے اسے شفا دی۔ آپ اس کہانی کو بائبل میں 3 مختلف جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ متی 8 باب، مرکز 1 باب اور لوکا اس کے 5ویں باب میں، اور میں مرکز پہلے باب سے پڑھنا شروع کروں گی، اس کی 39 آیت سے۔ اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ اور ایک بوڑھی عورت نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ غور کریں۔ لیکن سب سے پہلے اس کہانی کے پہلے حصہ میں بائبل بتاتی ہے کہ آدمی کوڑ سے بھرا ہوا تھا، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ تھوڑے کوڑ سے یا زیادہ کوڑ میں مبتلا تھا۔ یہ برا ہے، یہ بہت ہی خوفناک حالت ہے، لیکن جیسے کہ بائبل کہتی ہے کہ اس کا جسم کوڑ سے بھرا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی موقع نہ تھا، کوئی امید نہ تھی۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ یسوع کے پاس آیا، اور غور کریں کہ وہ کیسے آیا، اپنے گھٹنوں پر۔ یہ عاجزی کی حالت ہے، یہ عبادت کی حالت ہے۔ وہ یسوع کے پاس اس کو پہچان کر آیا کہ وہ کون تھا، لہٰذا اس کے دل میں کچھ ایمان تھا۔ اس نے اس سے بھیک مانگی کہ اے یسوع، اگر تیری مرضی ہے تو تو مجھے صاف کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے پاس سوال تھے۔ یہ ایسا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یسوع تو مجھے شفا دے سکتا ہے، مجھے علم ہے کہ تیرے پاس مجھے شفا دینے کی قوت ہے، لیکن کیا تو مجھے شفا دے گا؟ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ جب ہم میکسیکو میں رہتے تھے، اور وہ واحد چرچ جس کی ہم ہر وقت خدمت کرتے تھے، اور وہاں لوگ اونچا چلاتے تھے کہ میں نے حاصل کی، وہاں طاقت ہے، اور میں کہتی تھی کہ ہاں وہاں طاقت ہے، لیکن آپ کو یقین کرنا ہوگا، یہ صرف یہ نہیں کہ یسوع کے پاس اس کے کرنے کی طاقت ہے۔ اگر آپ یقین کریں گے تو وہ ضرور کرے گا۔ اور اس کے پاس سوال تھا، اور یقیناً یہ کوڑی اپنی شفا کو حاصل نہیں کر سکتا تھا جب تک اس سوال کا جواب نہ مل جاتا۔ لہٰذا وہ یسوع سے یہ کہتا ہے، اور یسوع کہتا ہے، بائبل بتاتی ہے کہ وہ شفقت سے بڑھا، وہ اس کے پاس گیا اور اسے چھوا، اور یہ ہے جو اس نے کہا، میں چاہتا ہوں۔ مجھے ایک ترجمہ بہت پسند ہے جو کہتا ہے، یقیناً میں چاہتا ہوں، جیسا کہ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، اسی وجہ سے میں یہاں ہوں، ضرور میں چاہتا ہوں۔ اور جیسا ہی اس نے یہ کہا، آدمی کو اس کے سوال کا جواب مل گیا، اور اسی لمحے وہ اس قابل تھا کہ شفا کو حاصل کر سکے جو اس کو پیش کی گئی تھی۔ آمین۔ اس نے اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا، اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ آمین۔ زندگی بدل جاتی ہے جب ایک مرتبہ آپ جب یہ جان جاتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے سکتا ہے، یہ جان کر کے وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ صحیفوں کے ان حصوں کو دیکھیں۔ خروج 15 باب اس کی 26ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ خروج 23 اور اس کی 25 اور 26ویں آیت میں وہ کہتا ہے، میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ اور نہ صرف خدا چاہتا ہے کہ آپ صحت مند رہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی پوری عمر گزاریں۔ وہ آپ کی زندگی کو چھوٹا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ اور زبور 103 میں اور یہ آیت 2 اور 3 میں یہ کہتا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہاں نعمتیں ہیں جو کہ خدا کے ساتھ عہد میں تھے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کو نوکری چاہیے اور آپ کی نوکری نعمتوں کے ساتھ آتی ہے، آپ اس کی امید کریں گے کیونکہ آپ کے پاس وہ نوکری ہے۔
ان نعمتوں کے لیے جو ہوں گی آپ کی زندگی میں. اور بالکل اسی طریقے سے جب آپ قادر مطلق خدا کے ساتھ عہد میں چلتے ہیں تو یہ نعمتوں کے ساتھ آتی ہے. اور اس صحیفے میں کم از کم 2 فوائد ہیں. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. لہٰذا شفا عہد کی نعمت ہے. اور تمام کا مطلب تمام ہے. اگر آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دے گا تو آپ اسی لمحے اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی تمام بیماریوں کو شفا دے گا. یعقوب اس کا 4 باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت کہتی ہے، اس نے یہ سوال پوچھا، کیا تمہارے درمیان کوئی بیمار ہے؟ کوئی بھی نہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں. اور یہ آگے کہتی ہے کہ ایماندار کی دعا بیمار کو بچائے گی. خداوند کی تعریف ہو. ایماندار کی دعا ضرور بیمار کو بچائے گی. اب یہ تمام صحیفے خروج 15 میں خدا ہوں جو تمہیں شفا دیتا ہے. خروج 23 میں تمہارے درمیان سے بیماری کو دور کر دوں گا. زبور 103 میں خدا آپ کو آپ کی تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. یعقوب 5 میں ایماندار کی دعا بیمار کو شفا بخشے گی اور خدا اس کو اٹھائے گا. ان تمام کو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں اور اس سچائی کے متعلق بات کرتے ہیں. اگر آپ بیمار ہیں تو خدا کی مرضی ہے کہ آپ شفا پائیں. وہ آپ کو تندرست دیکھنا چاہتا ہے. وکٹوریا، آپ کیوں نہیں اپنی گواہی دیتی اس وقت کے بارے میں جب آپ کو کوئی مسئلہ تھا؟ بہت وقت پہلے جب میں 28 سال کی تھی تو میرے جسم کے تمام جوڑوں میں مجھے درد محسوس ہونے لگا. میرا خیال ہے کہ میری انگلیاں، میری کلائیاں، میرے کندھے، ہر ایک جوڑ، میرے سر سے لے کر میرے پاؤں کے ٹخنے تک. اور یہ دن بہ دن بگڑتا جا رہا تھا. تکلیف دہ. میں نے واقعی ایک مشکل وقت دیکھا، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے جوتوں کے تسمے باندھتے وقت بھی. میرے پاس 3 بچے تھے اور میں ان کو دیکھتی تھی اور میں بہت درد میں تھی. میں ان میں سے کچھ شفائیہ صحیفوں کو جانتی تھی اور ان میں سے ایک جس پر میرا دھیان تھا اور اس وقت یسایہ باب 53، اور میں اسے آپ کے لیے پڑھوں گی. یسایہ 53 باب اس کی 3 آیت یہ یسوع کے متعلق بتا رہی ہے. یہ نبی یسایہ ہیں جو کہ یسوع کے متعلق بتا رہے ہیں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود تھا، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. یہاں پر غور کریں، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں، جس کا مطلب ہے کہ اس نے انہیں خود پر لے لیا. اس نے ایسا کب کیا؟ صلیب پر اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. جیسا کہ یہ واقعی مجھ پر اثر انداز ہوا کہ یسوع نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں، میں نے سوچا لہٰذا مجھے اب اس درد کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یسوع نے گٹھیا کی درد برداشت کی تو مجھے اس کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع نے اسے میرے لیے برداشت کیا ہے اور ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے سبب کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی. یسوع نے تکلیف ہماری سلامتی کے لیے برداشت کی، اور یہ لفظ سلامتی ایک بہت بڑا لفظ ہے اور اس میں شفا اور پاکی ہے اور شفا بھی. تو میں نے اس پر روزانہ غور کیا، صبح میں، شام میں، دوپہر میں نے اس پر غور و فکر کیا اور میں نے خدا کا شکر کیا اس کے لیے جو اس نے صلیب پر میرے لیے کیا. اور چونکہ یہ تھوڑا سا وقت تھا اور درد میں کمی ہوئی اور کمی ہوتی گئی، حتیٰ کہ ایک دن مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ مکمل طور پر جا چکی ہے. وقت سے وقت تک، جیسا کہ بادل اور بارش کے دن، مجھے میری اس انگلی میں ہلکی سی درد ہوتی ہے اور یہ مجھے واپس اس وقت میں لے جاتی ہے بہت سال پہلے، اور میں کہتی ہوں کہ نہیں پلیز اب میں نہیں. یسوع نے اس کی قیمت ادا کی اور یہ چلی جاتی ہے. آمین. اور جیسا کہ خدا کی طاقت کا کام کرتی ہے وہ بھلا ہے، اور جیسا کہ صلیب پر اس نے ہمارے گناہ برداشت کیے اور بیماریاں اور تکلیفیں، جیسا کہ یہ اس کے متعلق بات کر رہی تھی، اس نے تکلیف برداشت کی تاکہ ہم شفا پا سکیں. لیکن میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صلیب پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا، جس نے ہماری جگہ لے لی اور ہماری تکلیفیں برداشت کی، اس نے ہمارے گناہ، ہماری شرمندگی برداشت کی اور اس کو سزا دی گئی ہماری جگہ پر. خداوند قادر مطلق نے ہمارے گناہ اس پر
رکھ دیے، ہماری تکلیف اس پر اور اس کو سزا دی گئی تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں۔ یہ الہی تبادلہ کہلاتا ہے۔ یسوع ہمارے گناہوں کی بدولت گناہ گار ٹھہرا تاکہ ہم اس کی راست بازی کو حاصل کر سکیں۔ وہ ہماری تکلیف کی بدولت بیمار ہوا تاکہ ہم اس کی صحت اور شفا کو حاصل کر سکیں۔ اس کو معلوم کیا گیا تاکہ ہم مبارک ٹھہریں۔ اس نے یہ آپ کے اور میرے لیے کیا۔ وہ مصلوب ہوا، مرا اور تیسرے دن جی اٹھا، اس کے بغیر ہماری جگہ پر، جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا اور ہم ایسٹر کو مناتے ہیں۔ اور یہ ایک اچھا وقت ہے، اور کیا ہی حیران کن چیزیں اس دن سے آج تک، جیسا کہ یسوع اپنے جلال کے تاج کو ایک طرف کر کے آدمی بنا اور ہمارے لیے فدیہ دیا۔ اس نے وہ جسم کو کبھی نہیں کھویا، وہ فتح یابی کے ساتھ جی اٹھا ہماری جگہ پر، لیکن اب وہ ہمیشہ کے لیے ایک آدمی بن گیا ہے، اور تخت پر باپ کے دائنے ہاتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو کہ انسانی نسل کی ترجمانی کرتا ہے۔ وہ ہمیں بچانے کے لیے تیار رہتا ہے جب ہم اس کا نام پکارتے ہیں۔ اس کے ہاتھوں میں اب بھی وہ سوراخ ہیں اور اس کے پیروں میں بھی، اور جب انہوں نے صلیب پر اس کو لٹکایا اور انہوں نے اس کی پسلی میں جب نیزہ ڈالا، وہاں پر بھی ایک سوراخ ہے۔ جب سپاہی نے نیزہ نکالا، تمام خون باہر نکل آیا۔ میں بہت حیران کن ہوں کہ اس کی پیٹھ پر ابھی نشان ہے ان کوڑوں کو جو رومی سپاہیوں نے اس سے مارے۔ وہ نشان ہمیں یاد دلاتے رہیں گے۔ وہ وہاں پر ہمیشہ کی ابدیت کے لیے ہیں کہ یسوع مسیح ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہاں، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جو اس نے آپ کے اور میرے لیے ادا کی ہے، تاکہ ہم اپنے گناہوں سے نجات حاصل کر سکیں، اور ابدی زندگی کا تحفہ حاصل کر سکیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، یسوع مسیح، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لہٰذا آپ یہ دعا میرے پیچھے دہرائیں۔ وکٹوریا دعا کریں گی، میں دعا کروں گا، اور میرے پیچھے دہرائیں گے۔ جب یہ دعا کریں گی تو آپ بھی اس کو دہرائیں گے۔ میرے ساتھ پیچھے بولیں۔ اے پیارے آسمانی باپ، میں اقرار کرتی ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، اور میں یقین رکھتی ہوں کہ یسوع مسیح تیرا بیٹا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ صلیب پر مصلوب ہوا کے لیے، میرے گناہوں میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ دوبارہ میری صداقت کے لیے جی اٹھے گا۔ اس لیے میں یسوع مسیح زندگی کا اپنی زندگی کا مالک قبول کرتی ہوں۔ میں اس سے اپنے دل سے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ میں اپنے ماضی سے مڑتا ہوں۔ میں اپنی اپنے تمام خود غرضی کے راستوں سے پلٹتا ہوں، میں اپنی تمام خود غرضی کے راستوں سے پلٹتی ایمان رکھتا ہوں، اور اب میں تجھ پر ایمان اور اب رکھتی میں ہوں، اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، اور اب میں اپنے تمام گناہوں سے معافی مجھے مانگتی اپنے ہوں۔ خون سے صاف کر دے، مجھے اپنے خون سے صاف کر دے، یسوع مسیح کا میں خون۔ تیرا خود کو بچانے کے لیے، میں تیرا خود کو بچانے کے لیے شکر ادا کرتی ہوں، اپنے وعدے کے مطابق۔ آمین 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 آمین۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اب اگر آپ نے یہ دعا کی ہے اور آپ نے یہ پہلے نہیں کی، تو میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے بتاتا ہوں کہ آپ کے گناہ دھو دیے گئے ہیں اور معاف کر دیے گئے ہیں۔ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے رابطہ کریں۔ ہماری ویب سائٹ پر آپ impacttoday.tv پر جائیں اور اپنے آج کے فیصلے کے مطابق آگاہ کریں کہ آپ نے یسوع مسیح کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کیا ہے، اور ہم فوراً ہی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ کی فکر کرتے ہیں۔ اب آپ نے یہ جان لیا ہے کہ خدا کی مرضی ہے کہ آپ اپنے جسم میں شفا حاصل کریں۔ آج ایک لمحہ ہے، آج آپ کی زندگی خدا کے کلام سے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ہم آپ کی دوبارہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ impacttoday.tv پر جائیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کو کسی معجزہ سے حاصل کیا ہے، یا اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، صرف وہاں جائیں اور لنک پر کلک کریں۔ یا آپ کی کوئی دعا ہے، یا کوئی گواہی ہے، یا آپ کی زندگی میں کوئی ضرورت ہے، جیسا کہ آپ کو معجزے کی ضرورت ہے، جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرنا شروع کریں گے۔ لہٰذا امپیکٹ ٹو ڈے میں اپنی بائبل اور نوٹ بک اور پین لے کر آئیں، خدا کا کلام اور سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں، نوٹس بنائیں، اور یہ زندگی تبدیل کر دے گا۔
ایک اور ہفتہ بہت طاقتور ہوگا اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی زندگی خدا کے کلام سے تبدیل ہو جائے گی۔ پاک روح کی موجودگی میں آپ کی زندگی یقیناً متاثر ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اگلے ہفتے ملتے ہیں۔ Impact Today is made possible by the generous support of the friends and partners of Global Impact Ministries International.